يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جز 28 ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سورۃ المجادلہ. مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی. ایک عورت جو ہے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لیں گے. تو پھر یعنی اس کے ساتھ جو ہے اس کے شوہر نے زہار کیا. زہار کا مطلب یہ ہے، ابھی کامن نہیں ہے لیکن عربوں میں طلاق کا ایک عجیب طریقہ ہوتا تھا. شوہر کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو یہ کہہ کے ڈکلیئر کر دیتا تھا کہ تم میری ماں کے جو ہے برابر ہو، یعنی that husband is not going to have any sexual relationships with her. اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا تھا، معلقہ چھوڑ دیتا تھا. تو اس طرح کرنا اور عورت کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ جو ہے دین نہیں سکھاتا اور ہمارے پاس جو ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اس چیز کا ذکر یہاں پر اس صورت میں ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سن لیا تحقیق اللہ نے بات اس عورت کی، یعنی یہ جو عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ تھی، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اپنی شوہر کی شکایت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابھی اس بارے میں وحی نہیں آئی تھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کو کلیئر کیا. جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں مسجد نبوی میں یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی بات کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس عورت کی بات سن رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری ہر دعا نہیں سن رہے؟ کیا ہمارے سجدوں میں ہماری بات نہیں سن رہے؟ ہمارے ساتھ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ از so closer to us. Allah is Rahman, Allah is Rahim, Allah is very near to us. Allah knows everything, Allah is listening to everything. جیسے یہ عورت کی بات سنی، ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا. اللہ ہر ایک بندے کی بات سن رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح یعنی اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے سیدھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہار کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو. پھر سن لیا تحقیق اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی. اللہ تعالیٰ اس انداز سے یہاں پر اس لیے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، بیکاز اللہ از لسننگ ٹو ایوری بڈی. جیسے یہ عورت کی بات سنے ہیں، اگر اس عورت کی بات سنے تو ہماری بات بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، نہیں وہ
ان کی مائیں، یعنی جو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جنہوں نے جنم دیا، یعنی جنہوں نے جنم دیا وہی ماں ہو سکتی ہے، اس طرح کسی کو ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بے شک البتہ کہتے ہیں منکر بات میں سے اور جھوٹ، یعنی جو اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ ایسی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، یعنی پہلے کسی نے دور جاہلیت میں کر لیا تو کر لیا، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر وہ لوٹنا چاہے واسطے اس کے جو انہوں نے کہا، پس آزاد کرنا ہے گردن کا اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب زہار کر دیا تو پھر اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ بات تم نصیحت کیے جاتے ہو اس کے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو معلقہ چھوڑ دے۔ دوسری چیز، عورتوں کے حقوق کی کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سیکیور کیا ہے کہ مطلب مردوں کو ڈرایا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں اتنی بڑی سزا دی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو میک یور وائف حلال اگین ٹو ہیو ریلیشن شپ ود دیم، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے پے در پہ، یعنی کنٹینیوسلی، اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے، تو جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کا، یہ تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدود ہے اللہ کی اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ اللہ کی حدود ہے کہ اس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کوئی بھی مرد نہیں کر سکتا ہے، اور اس طرح اگر کوئی کرے تو پھر کیا ہوگا، یا تو پھر اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا تو 2 مہینے کنٹینیوسلی روزے رہنا ہے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی مخالفت کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پہ، جو قرآن اور سنت کو نہیں فالو کرے گا، ذلیل کیے گئے، جیسے کہ ذلیل کیے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور تحقیق نازل کی ہم نے آیات روشن، یعنی ویری کلیئر احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو، پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، گن رکھا ہے اس کو، یعنی ایوری تھنگ از ریکارڈڈ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے وہ بھول چکے ہیں اس کو، یعنی کبھی کبھی ہم بھی گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ ریکارڈڈ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نہیں ہوتا سرگوشی میں سے 3 کی مگر وہ چوتھا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ چھٹا ہے، اور نہ کمتر اس سے اور نہ زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہو، پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر چپکے بھی بات کر رہے ہیں، اگر 3 لوگ بات کر رہے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، 4 لوگ بات کر رہے ہیں، 5واں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ از ناٹ پریزنٹ دیر بٹ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو واٹ دے آر سیئنگ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ پریزنٹ دیر بٹ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرح جو روکے گئے سرگوشی سے پھر لوٹتے ہیں واسطے اس کے جو جس سے روکے گئے تھے، اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کے سے نافرمانی کے، اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس وہ سلام کرتے ہیں تجھ کو ساتھ اس کے جو نہیں سلام کیا تجھ کو ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اب یہاں پر سرگوشیوں سے، یعنی بری پلاننگ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، غلط چیزوں پہ سرگوشیاں نہیں کرنے کے لیے بتایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کی باتوں میں سرگوشی کا مطلب کیا ہے، چپکے سیکریٹلی باتیں کرنا اور پلانز بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خلاف کرتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام بھی ایسے کرتے ہیں جیسے السلام علیکم مینس پیس بی اپون یو، لیکن وہ السلام علیکم کی جگہ اس کو توڑ موڑ کر جیسے رائنا وغیرہ تھا، السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تم پر موت آؤ، یا اس طرح۔ تو پھر اس طرح سے وہ لوگ سلام کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اپنے نفسوں میں، یعنی آپس میں ڈسکس کرتے تھے، کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں کافی ہے ان کو جہنم۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کو کیوں جو ہے عذاب نہیں پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ داخل ہوں گے اس میں، پس بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں،
جب تم سرگوشیاں کرو بس نہ تم سرگوشیاں کرو ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کے نافرمانی کے، اور پوشیدہ بات کرو ساتھ نیکی کے اور تقوی کے. یعنی اگر تم سیکرٹلی کوئی بات کرنا بھی چاہتے ہو تو نیکی اور تقوی کی کرو، اس طرح بری پلاننگ مت کرو. اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات اس کی طرف تم اکٹھے کیے گئے ہو، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ غمگین ہو وہ لوگ جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں ضرر دینے والے، نقصان دینے والے کچھ بھی مگر اللہ کے اذن سے. اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے جگہ پیدا کرو مجلس میں، یعنی لوگوں کے لیے اسپیس بناؤ، تو کشادگی پیدا کیا کرو. کشادگی پیدا کر دینا اللہ تمہارے لیے، کشادگی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے. یعنی ایک مجلس میں جب ایک گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادہ کر دے گا دنیا اور آخرت میں. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی اب یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں خاص طور سے کہا جا رہا ہے، اور ادروائز بھی محفل کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ آفٹر دا گیدرنگ اینڈس تو پھر چلے جانا چاہیے. بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو دیے گئے علم درجوں میں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب سرگوشی کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیش کرو پہلے اپنی سرگوشی کے صدقہ. ایکچولی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی سیکرٹلی بات کرنا چاہتا تھا اور اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اتنا بڑا اسلامک اسٹیٹ جو ہے مینیج کرتے تھے، تو ایوری بڈی کمز اینڈ اسپیکس ٹو دیم. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے سیکرٹلی بات کرنے کے لیے ایک صدقہ دیا کرو. لیٹر آن پھر اس کو ختم کر دیا گیا تاکہ جو جینوئنلی ہو، جس کو سچ میں بات کرنا ہے تو پھر وہ صدقہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے. ادروائز ایوری بڈی وانٹس ٹو اسپیک ٹو ہم پرسنلی. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ تم پاؤ یعنی صدقہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا ڈر گئے تم کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات، پھر جب نہ تم کرو اور مہربان ہوا اللہ تعالیٰ تم پر، یعنی پھر یہ حکم کینسل ہو گیا تو قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنایا ایک قوم کو، غضبناک ہوا اللہ، یعنی یہود کو جو ہے منافقین کیا کہ یہود کو دوست بنا لیے، غضبناک ہوا اللہ ان پر یعنی یہود. نہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے، یعنی منافق جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں. تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب سخت، بے شک وہ برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے بنا لیا اپنے قسموں کو ڈھال، یعنی اللہ کے نام پہ قسمیں کھا کے لوگوں کو جو ہے اپنے فیور میں کر لیتے تھے، تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے، تو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. ہرگز نہ کام آئے گا ان کو ان کی مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ یعنی قیامت کے دن سب کے سب کو، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اس کے لیے جیسے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ اوپر ایک چیز کے ہیں. یعنی وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر بات اپنی فیور میں کرنے کی کوشش کریں گے قیامت کے دن، بٹ وہ نہیں ہوگا. خبردار بے شک وہ وہی جھوٹے ہیں. غالب آ گیا ان پر شیطان نے تو اس نے بھلوا دیا ان کو اللہ کا ذکر. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے. خبردار بے شک شیطان کا گروہ وہ خسارہ پانے والا ہے. میں اللہ کے ذکر سے جو دور رہتا ہے وہ شیطان کی ٹیم میں سے ہے. بے شک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یعنی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی، یہی لوگ سب سے ذلیل ترین ہے. لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے البتہ میں ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے. نہ تم پاؤ گے ایک قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وہ محبت رکھتے ہیں اس سے جس نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگرچہ وہ ہو ان کے آبا و اجداد یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان کا ایک سین ایسا تھا کہ ایک ہی خاندان سے کوئی ایمان لے کر آ کر صحابی بن گیا اور دوسرا جو ہے کافر. ان کے جیسے باپ ایمان نہیں لایا، بیٹا ایمان لے کر آیا، ایک بھائی ایمان لے کر آیا، ایک نہیں لے کر آیا، چچا ایمان لے کر آیا، بھتیجا نہیں لے کر آیا. تو جب کفار اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو جب میدان جنگ میں آمنے سامنے آتے تو وہی رشتہ دار ہوتے تھے ان کے. تو یہاں پر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جو ہے اپنے خاندان والوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. یہی لوگ اس نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، یعنی ایمان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور تائید کی ان کی ساتھ ایک روح کے اس سے، یعنی جنگ کے ٹائم پر
ہمت اور ان کے دلوں میں باندھ دیا گیا، اور پھر فرشتے جو ہے جبرائیل علیہ السلام بھی جنگ بدر میں جیسے ہیلپ کرنے آئے، اور وہ داخل کرے گا ان کو باغوں میں، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والی ہے ان میں. یعنی یہاں سے ہم کو ایک سیکھ یہ ملتی ہے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے خاندان والے، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، شوہر، بچے سب سے زیادہ ہونا چاہیے. راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے. یعنی شیطان کے ٹیم کے بارے میں بتایا گیا، اب اللہ کا ٹیم والے کون ہیں؟ جو اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. سنو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری متعلقین کو اس میں شامل کر لیں، آمین. سورۃ الحشر، بہت ساری صورتیں اب یہاں سے، اور ویسے بھی میں پہلے بھی بتائی کہ آخری کے جو جز ہے اس میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو بتائے ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے، یہ پڑھ کر ہم کو ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، مطلب ایک قیامت کا ایک سین بتایا جاتا ہے، یہ پھٹ گیا، آسمان ایسے ہو گیا، پہاڑ. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کچھ آیتیں ایسے بھی بتاتے ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے. تو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، واٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو سے، کیونکہ ہمارا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں پر زیادہ جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی، اور ہمیشہ میں بھی اپنے دل کو یہ اطمینان دلاتی ہوں کہ جب تک ہم توحید پر ہے، شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرتے جانا ہے. تو اگر ہم توحید پہ اور نیکیوں کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل، تو پھر کانسنٹریٹ آن آیاز جو جنت والی ہے، سکون والی ہے، نیک لوگوں والی ہے. ڈیفینیٹلی ڈرنا تو ہے ہم کو، لیکن اگر ہم شرک کرتے ہیں تو یا پھر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، آپ یہ سن رہے ہیں. یعنی توبہ اور استغفار کا جو ہے ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو پھر قیامت کی جو توڑ پھوڑ والی آیتیں ہوں گی، اٹس اے پروسیس ڈیفینیٹلی. اور جیسے ہر چیز پینفل ہوتی ہے، ایک بچے کو دنیا میں آنا ہے تو بھی جو ہے بچے کو اور ماں کو دونوں کو درد سہنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک پینفل پروسیس ہے، دھما دھم ہوگا قیامت کے دن. لیکن پھر اس کے بعد حشر میں جمع ہوں گے ایمان والے، اور توحید پر جو ہوں گے وہ امن میں ہوں گے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کانسنٹریٹ آن دس، اور اپنے ایمان کو اور اسپیشلی اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے، توحید پر جو ہے رہنا ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بالکل خالی اور پاک کرنا ہے. حشر ہم کو پتا ہے لوگوں کی جمع کرنے کی جگہ ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلے ہی حشر میں. یعنی بنو نذیر کو نکالا گیا مدینہ کے آس پاس سے. نہیں تم نے گمان کیا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے بے شک وہ بچانے والے ہیں ان کو. ان کے قلعے اللہ، یعنی پہلے 3 جو ہے بار مقابلہ ہوا مسلمانوں کا ان سے، یہودیوں سے جو مدینے کے آس پاس رہتے تھے، اور تینوں بار بھی ڈائریکٹلی میدان جنگ میں جنگ نہیں ہوئی. وہ لوگ اپنے آپ کو قلعے بند کر لیے، اس کے بعد جو ہے خود ہی سرنڈر کر کے نکل گئے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ان کو جو ہے ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ سے. بس آیا ان کے پاس اللہ جہاں سے انہوں نے خیال نہ کیا. یعنی اب مسلمان جس طرح آئے they were finished، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، برباد کر رہے تھے. یعنی ڈر سے پھر they submitted and they left، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے، یعنی جاتے جاتے اپنے گھروں کو خود ہی ڈیمولش کر کے جو ہے وہ نکل گئے. بس عبرت پکڑو اے آنکھوں والے. یعنی دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے یہود اتنے پاورفل تھے، بٹ پھر ان کا کیسا انجام ہوا. اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوت نہیں، البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت، یا تم نے چھوڑ دیے ان کو کھڑے ہوئے ان کی جڑوں پر، تو اللہ کے اذن کے ساتھ، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. یعنی وہ اپنے درخت بھی جو ہے کاٹ پوٹ کے سب ختم کر کے جو ہے وہاں سے جا رہے تھے. اور جو پھیر لایا اللہ تعالی، یعنی مال اللہ کا، اور بہت سارے مال غنیمت مسلمانوں کو بھی ملی، تو اپنے رسول پر ان میں سے پس نہیں دوڑائے تم پر
तुम ने उस पर कोई घोड़े और न सवारी, यानी माल गनीमत में मिली ना, विदाउट मेहनत मुसलमानों को मिल गई, लेकिन अल्लाह ताला मुसल्लत करता है अपने रसूलों को जिन पर वो चाहता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जो पलटाया अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर बस्ती वालों में से, बस अल्लाह के लिए और रसूल के लिए और रिश्तेदारों के लिए और यतीमों के लिए माल गनीमत का तकसीम, और मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए, ये पहले हम ले चुके थे सूरह अल-अनफाल में, ताकि ना हो घूमते रहे दरमियान मालदारों के, यानी सब में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि ओनली मालदारों को ना मिले तुम में से, और जो दे तुमको रसूल पस ले लो उसको, और जिस चीज से रोके तुमको पस रुक जाओ और डरो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अनकरीब मुहाजिरीन के लिए, वो लोग जो निकाले गए अपने घरों से और अपने मालों से, वो चाहते हैं फजल अल्लाह की तरफ से और रजामंदी, और वो मदद करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, यही लोग वो सच्चे हैं। यानी ईमान के सबूत से मुहाजिरीन ने अपने जो है अमल का वो दिया। और वो लोग जिन्होंने जगह पकड़ी घर में और ईमान लाए इनसे कबल, यानी अंसार, मुहाजिरीन तो मक्का छोड़कर आ गए घर वगैरह सब, और अंसार जो है पहले ही अपने घरों में रहे और इन सबको वेलकम किया। मोहब्बत रखते हैं जो हिजरत करे उनकी तरफ, यानी मुहाजिरीन को वेलकम किया, और नहीं वो पाते अपने सीनों में कोई हाजत उसमें से जो वो दिए गए, और वो तरजीह देते हैं अपने नफ्सों पर, यानी अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखा, और अगरचे हो उनको भूख, यानी भूख में भी होते तो अंसार जो है मुहाजिरीन को खिलाते, और जो कोई बचा लिया गया खुद गर्जी से अपने नफ्स की, तो ऐसे लोग वही फला पाने वाले हैं। यानी ये बहुत प्यारी पाठ है, देखा, और जो कोई बचा लिया गया खुद गर्जी से, तो कभी भी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोग वही फला पाने वाले। और वो लोग जो आए इनके बाद वो कहते हैं, यानी जो बाद में ये हिजरत और सब चीज के बाद जो है जो ईमान लेकर आए, वो कहते हैं ए हमारे रब हमको बख्श दे और हमारे भाइयों को, वो लोग जो शपथ ले गए हमसे ईमान में, और न तू डाल हमारे दिलों में बुग़्ज़ उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, ए हमारे रब बेशक तू शफकत करने वाला मेहरबान है। यानी मुसलमान हमेशा ये दुआ करते हैं कि एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ और कीना कपट ना हो। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जिन्होंने मुनाफिकत की, वो कहते अपने भाइयों से, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से, अलबत्ता अगर निकाले गए तो अलबत्ता हम जरूर निकलेंगे तुम्हारे साथ, और ना हम इताअत करेंगे तुम्हारे मामले में किसी एक की कभी भी, और अगर जंग की गई तुमसे अलबत्ता हम जरूर मदद करेंगे तुम्हारी, और अल्लाह ताला गवाही देता है बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। अलबत्ता अगर वो निकाले गए नहीं वो निकलेंगे उनके साथ, यानी मुनाफिकीन जो है ना यहूद का साथ देंगे ना मुसलमान का साथ देंगे, और अलबत्ता अगर वो जंग किए गए नहीं वो मदद करेंगे उनकी, और अलबत्ता अगर उन्होंने मदद की भी उनकी अलबत्ता जरूर फेर लेंगे पीठों से। यानी जिस तरह मुनाफिकीन हमेशा किए, जंग उहुद में भी आए फिर कुछ ना कुछ रीजंस देके निकल गए, उस तरह वो करेंगे, फिर ना वो मदद दिए जाएंगे। अलबत्ता तुम ज्यादा सख्त हो रौब में उनके सीनों में अल्लाह से बढ़कर, यानी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए एक रौब सबके काफिरों और यहूदियों के जो है सीनों में डाल दिया था, बवजह इसके के बेशक वो एक कौम है नहीं समझते, नहीं वो जंग करेंगे तुमसे सब मिलकर मगर बस्तियों में किला बंद या दीवारों के पीछे, यानी हमेशा यहूद किए भी ऐसे ही, उनकी जंग आपस में शदीद है, तुम समझते हो उनको इकट्ठा और दिल उनके फटे हुए हैं। यानी एक्चुअली मुसलमानों के दुश्मन जो है बज़ाहिर लगता था कि वो यूनाइटेड है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दिल भी फटे हुए हैं, वो खुद एक्चुअली डरते हैं और वो खुद भी यूनाइटेड नहीं है। ये बवजह इसके कि बेशक वो लोग हैं नहीं अकल रखते हैं, क्योंकि अकल रखते तो फिर तौहीद पे आते। मानिन मिसाल उन लोगों की जो उनसे पहले थे, करीब ही उन्होंने चखा अपने किए का वबाल, यानी एक तो यहूद में भी और दूसरे जो है पुरानी बस्तियों ने भी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। शैतान की तरह जब उसने इंसान से कहा कुफ्र करो, तो जब उसने कुफ्र किया कहा बेशक मैं बरी जिम्मा हूं तुझसे, बेशक मैं डरता हूं अल्लाह ताला से जो रब है तमाम जहानों का। तो था उन दोनों का शैतान प्लस जो है, तो था उन दोनों का अंजाम, किन दोनों का, शैतान का अंजाम, और जो शैतान के बहकावे में भटक गया बेशक वो दोनों आग में होंगे, हमेशा रहने वाले हैं उसमें, और यही है बदला जालिमों का। ए लोगों जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से, और चाहिए कि देखे हर नफ्स जो उसने आगे भेजा कल के लिए, यानी हर किसी को अपने अपने आमाल का जायजा लेना है, और डरो अल्लाह से बेशक अल्लाह ताला बाखबर है साथ उसके जो तुम अमल करते हो। और ना तुम हो उन लोगों की तरह जिन्होंने भुला दिया अल्लाह को, फिर उसने भुलवा दिया उनको, उनके नफ्स यानी खुद भी भूल गए और यानी जहन से पूरा अल्लाह ताला को निकाल दिया। यही लोग वो जो फासिक है, नहीं बराबर हो सकते आग के साथी और जन्नत के साथी। जन्नत वाले वही जो कामयाब होने वाले हैं। अगर नाजिल करते हम इस कुरान को ऊपर एक पहाड़ के, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल और वो भी आयत है, अगर हम नाजिल करते इस कुरान को ऊपर एक पहाड़ के, अलबत्ता तुम देखते उसको दबा हुआ
پھٹنے والا اللہ کے ڈر سے، یعنی قرآن کا مقام ایسا ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر نازل ہوتی تو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتی. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہوں ان کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کرے. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، بادشاہ بہت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، حکم نافذ فرمانے والا، بڑا ہو کر رہنے والا. اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے. اس کے ہے اچھے اچھے نام، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ. ممتحنہ یعنی وہ عورت جن کا امتحان لی جائے، جو ہجرت کر کے عورتیں آتی تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ میں تو یہ تھا کہ جو لوگ مکے سے مدینہ آئیں گے ان کو واپس لوٹا دینا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ نہیں تھا. تو بہت ساری عورتیں جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتی تھی. تو یہاں پہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی ہے ان کا اچھے طرح سے امتحان لے لو، کہیں وہ جاسوسی کے لیے یا اس کے کچھ غلط ارادے سے تو نہیں، اس کا ذکر ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کو، حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس حق میں سے. وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا. یعنی مکہ والے جیسے میں پہلے بتائی کہ کہیں نہ کہیں ان کے گھر والے تھے، ان کے جو ہے فیملی ممبرس تھے، تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمدردیاں ہوتی تھی. ان کے خود کے بیوی بچے بھی وہاں پر ہوتے تھے. تو اب ان کے ساتھ کوئی ہمدردی مت کرو، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے وہ مخالفت کرنے والے تھے. اگر ہو تم نکلے تم جہاد کو میرے راستے میں اور تلاش کرنے کو میری رضا، تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو. یعنی کوئی بھی نیوز جو ہے مسلمانوں کی اپنے گھر والوں کو جو کافر ہیں ان کو مت دو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی کرے گا اس کو تم میں سے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اگر وہ قابو پا جائے تم پر، یعنی دشمن اگر غالب آ جائے تو وہ ہوں گے تمہارے لیے دشمن اور دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں ساتھ برائی کے. وہ لوگ تو ذرا بھی نہیں کنسیڈر کریں گے کہ تم لوگ جو ہے ان کے رشتہ دار ہو، تو تم بھی مت کرو، اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو. ہرگز نہیں فائدہ دے گے تم کو تمہارے رحم یعنی رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں. ایون اگر اولاد وہاں پر ہے اولاد کو بچانے کے لیے یا اولاد کافر ہے، nobody is going to help you. قیامت کے دن وہ جدائی ڈال دے گا تم میں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تحقیق ہے تمہارے لیے اچھا نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی ان کی طرح ان کا طریقہ فالو کرو. باپ اگر شرک پہ تھے تو ان کی بھی نہیں مانے. جب ان دونوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بری ذمہ ہے تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے، کفر کیا ساتھ تمہارے، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اکیلے اسی پر، یعنی وداؤٹ شرک توحید پر. مگر بات ابراہیم کی اپنے والد کے لیے البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، اور نہیں میں مالک آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا. اے ہمارے رب آپ پر توکل کیا ہم نے اور آپ کی طرف رجوع کیا ہم نے اور آپ کی طرف لوٹنا ہے ہمارا. تو یہ پہلے بھی آیا تھا کہ اس وعدے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا تھا، اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن لیٹر آن پھر روک دیا گیا تو پھر وہ خاموش ہو گئے. اے ہمارے رب نہ تو بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی جو ہے جو نکلے تھے. تو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور بخش دے ہم کو. اے ہمارے رب بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. البتہ تحقیق ہے ہمارے لیے ان میں اچھا نمونہ. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز میں. واسطے اس کے جو ہو امید رکھتا اللہ سے اور یوم آخرت کی، یعنی جو اس دن اچھا امید رکھتا ہے اس دن وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح زندگی گزارے. اور جو کوئی منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ان سے محبت، اور ہوا بھی ویسے
فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے. جو ابو سفیان تھے جو جنگ احد میں بہت مخالفت رکھنے والے تھے لیکن وہ بھی ایمان لے کر آئے. اسی طرح خالد بن ولید جنگ احد میں جو ہے ان کی طرف سے بہت وہ تیر اندازوں کا پھر وہ بھی اسلام کے سپورٹر بنے. اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قدرت رکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو دوست بنا سکتا ہے, سپورٹر بنا سکتا ہے, تو تمہارے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو ان لوگوں نے کیا اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے. نہیں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے, نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں, اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے کہ تم نیکی کرو ان سے. یعنی نان مسلم ہے لیکن اگر تمہارے لیے لڑائی نہیں کرے, جھگڑا نہیں کرے, تمہارے دین کے دشمن نہیں ہے, تو تم ان سے کوئی جنگ مت کرو اور تم انصاف کرو ان کی طرف. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. بے شک روکتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں, اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے, اور ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر کہ تم دوستی کرو ان سے. اور جو کوئی دوستی کرے ان سے تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب آ جائے تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والی تو جانچ پڑتال کر لو ان کی. جیسے میں بگننگ آف سورت میں بتائی تھی, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. پھر اگر تم جان لو ان کو تو نہ ایمان والیاں, یعنی جب پتہ چل جائے کہ وہ پکی ایمان والی ہے, تو نہ تم لوٹاؤ ان کو کفار کے طرف, نہیں وہ حلال ان کے لیے. یعنی وہ ایمان لے کر آئے تو اب وہ کافر اگر ان کے شوہر ہے تو پھر نکاح کفر کے بعد, کیونکہ یہ ایمان پر ہے, ان کے شوہر کفر پہ نکاح ڈیزالو ہو جائے گا اور وہ حلال ہو سکتی ہے, اور نہ وہ حلال ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا, یعنی ان کے کافر شوہروں کے ان کے جو ہے مہر واپس کر دو, اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نکاح کرو ان سے. اور اب یہ ان سے مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتی ہیں جب دے چکو تم ان کے مہر. اور نہ تم پکڑ رکھو نکاح کو کافر عورتوں کے, یعنی کلیئر انسٹرکشنز دیا جا رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں رہ سکتا ہے. اور مانگ لو جو خرچ کیا تم نے, اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. یہاں پر یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, نہ رہ سکتا ہے, ایمان اور کفر کے وجہ سے ڈیزالو ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر عورت ایمان لے کر آتی ہے اور اس کا شوہر کافر ہے تو ایمان کی وجہ سے اس کا جو ہے نکاح ڈیزالو ہو جائے گا. اور اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف, پھر تمہاری باری آئی, تو دو ان لوگوں کو چلی گئی بیویاں ان کی مانند. مشرک بیوی وہ اگر تمہارا مال لے کر چلی گئی تو اس کے بارے میں ہے, تو انہوں نے پرچ کیا. اور ڈرو اللہ سے, وہ ذات تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہو. اے نبی جب آئے آپ کے پاس مومن عورتیں, وہ بیعت کرے آپ سے اوپر اس بات کے کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو, اور نہ وہ چوری کریں گی, اور نہ وہ زنا کریں گی, اور نہ وہ قتل کریں گی اپنے بچوں کو, اور نہ وہ آئے گی کسی بہتان کو گڑ لے اس کو درمیان ہاتھوں کے اپنے, اور پاؤ اپنے کو, اور نہ نافرمانی کرے گی آپ کی کسی معروف میں, تو بیعت کر لو ان سے اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں پر عورتیں جب ایمان لے کر آتی ہیں تو ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو میں بیعت لیتی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتی ہے. تو یہاں پر جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گی, سو دیٹ وی کین کانسنٹریٹ آن واٹ از بینگ سیڈ. تو اے نبی جب آئے آپ کے پاس مومن عورتیں, وہ بیعت کرے آپ سے اوپر اس بات کے, یعنی ایمان لے کر آئے کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. یعنی سب سے پہلے شرک نہیں کرنا ہے, نہ وہ چوری کریں گی, نہ وہ زنا کریں گی, نہ وہ قتل کریں گی اپنے بچوں کو, اور نہ وہ آئیں گی کسی بہتان کو گڑ لے اس کو, یعنی کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گی درمیان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے. یعنی یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ غیر کی اولاد کو شوہر کی طرف منسوب نہیں کرے گی, اور جھوٹے کسی کے اوپر, کبھی کیا ہوتا ہے کسی کے بچے کو چرا کر اپنی طرف منسوب کر لیتی ہے, یا کسی مرد کے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگا دیتی ہے, تو اس طرح نہیں کرے گی. اور نافرمانی کرے گی آپ کی کسی معروف میں, تو پھر یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اس کو فالو کرے گی. تو بیعت کر لو ان سے, ان کے ایمان کو قبول کر لو اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ تم دوست بناؤ ایسی قوم کو, ناراض ہو اللہ تعالیٰ ان پر, تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے جیسے کہ مایوس ہوئے کافر قبروں والوں سے. یہاں پر قبروں والوں سے یعنی قبر میں جیت, یعنی دوبارہ موت کے بعد زندگی ہوگی, اس کے اوپر ان کو انکار نہیں تھا, انکار کرتے تھے, اس کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى.